اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یہ پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی. سورہ ابراہیم مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. جو سورتیں مکے میں نازل ہوتی ہیں اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں اور سورہ ابراہیم بھی مکی سورتوں میں. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے بے شمار پیغامات جو رکھے ہیں اس میں سے بنیادی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سورت کی شروعات ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے. اللہ کی تعریف سے اور اللہ کے کلام کے بارے میں. اس سورت کا مقصد کیا ہے؟ ہر سورت جو نازل ہوتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کے پورے پیغامات کو ایک جگہ رکھ کر کے کیا مقصد ہے اس سورت کا، یہ باتیں جو ہے سیکھنی ہوتی ہیں. اس سورت کا مقصد جو ہم دیکھتے ہیں کہ بندے بہت سارے جو ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے کہا گیا کفران نعمتوں کا انکار کرنا یہ جو ہے ایک مومن کی نشانی نہیں ہوتی. اور اس میں کہا گیا کہ توحید کے راستے پر ہمیں آنا. ٹھیک ہے، یہ بنیادی مقصد ہے سورت کا خلاصہ. اس سورت کے جو ہے مرکزی موضوع میں جو ہے قوم کے عروج و زوال. قوم ترقی بھی کرتی ہے، زوال بھی ہوتی ہے. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ تم شکر گزار بن جاؤ تمہارے زندگی میں، تمہارے حالات میں، تمہارے ایام میں اور تمہاری حکومتوں میں ہم زیادہ کریں. تو مختصر طور پر اس سورت کا مختصر مضمون کیا ہے؟ ہمیں کیا بننا ہے؟ شکر گزار بننا ہے. شکر گزار بننا ہے. دیکھیں اللہ نے کہا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا. کون سی کتاب؟ قرآن مجید کو. قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ ہم لوگوں کو گمراہی سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر آئے. اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ اس کتاب کو اپنانے والا کبھی گمراہی میں نہیں ہو سکتا. اس کتاب کو سمجھنے والا کبھی گمراہی میں نہیں ہو سکتا. اس کتاب کو یاد کرنے والا کبھی خطا کار تو ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہا اس کتاب کو ہم نے نازل کیا صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکالے، کہاں لے کر جائے؟ نور اور روشنی کی طرف لے کر جائے. اور یہ روشنی بھی اللہ نے کہا اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے، سیدھے راستے پر لوگوں کے آنے کے لیے. اس کے بعد اللہ نے جو ہے یہاں پر بے شمار نعمتیں ذکر کی. کیا نعمتیں؟ کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا کس نے؟ اللہ. کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. بندوں کے لیے. کس کے لیے پیدا ہو؟ بندوں کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے تمہیں زندگی دی اور پھر آخرت کی زندگی بھی دینے والا ہے. اللہ نے پہلی زندگی دی عافیت والی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تمہارے پاس. اس لیے بھیجا اور ایسے رسول جو اپنی قوم کی زبان بھی جانتے تھے، ایسے رسول کو ہم بھیجے تمہارے پاس تاکہ تمہیں اللہ کے بارے میں کھول کھول کر کے اللہ کے بارے میں واضح کر کے بتا دے اور تمہیں معلوم ہو جائے یہ حق ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ برائی ہے. تمہیں معلوم ہو جائے. اسی لیے ہم جو ہے رسولوں کو تمہاری زبان جو ہوتی تھی اسی زبان میں ہم بھیجتے تھے. اللہ نے کہا اس کے بعد اگر یہ سارے انعامات تمہیں نصیب ہو رہے، بہت ساری نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اگر تم شکر ادا کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم. تم شکر گزاری کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں، انعام میں، جو بھی عافیت والی زندگی ہے ہم اس میں اور زیادتی کرتے ہیں. رہی بات جو بندے کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بہت سخت پکڑنے والے ہیں. دیکھو بھائی، زندگی ہمارے لیے نعمت ہے نہیں، سانسیں ہمارے لیے نعمت ہے نہیں، اور بھی بے شمار انعامات ہیں. انشاءاللہ شکر کے تعلق سے اور بھی آگے باتیں آئے گی. اللہ نے کہا ایک نقطہ تو ہمیں یہ ملا کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو نعمتوں میں ہم کیا کریں گے؟ اور زیادہ کریں.
اگر کفر کرو گے تمہیں عذاب چکھایا جائے گا، تمہاری نعمتیں چھن جائے گی. نعمتیں چھن جانے کا ذکر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. جب وہ آیت کو پہنچیں گے ہم جو ہے اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے. اس کے ساتھ بندے کیسے ہوتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، برے اعمال بھی کرتے ہیں. نیک اعمال بھی کرتے ہیں، برے اعمال بھی کرتے ہیں. اللہ نے جو ہے آیت نمبر 18 میں کہا اگر جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، چلو برائیاں بھی وہ کرتے ہیں چھوٹے موٹے، معافی مانگ لیتے ہیں، ہاں ان برائیوں کے ساتھ اگر کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، یا اللہ کو ہی انکار کر دیتے ہیں، یا جو ہے اپنے اعمال میں اپنی عبادات میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں، ان کے سارے اچھے اعمال بھی غارت اور برباد ہو جائیں گے. ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، چاہے وہ کتنے بھی جو ہے اللہ کے لیے کروڑوں کا جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کیے ہو، لیکن سارے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے ایک قبیح جرم ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک یا تو اس کے نفس کو سکون پہنچانا ہوتا ہے، دل للچاتا ہے، نفس امارہ جو ہے اسے جو ہے پکارتا ہے برائیوں کی طرف، بندہ آگے بڑھنے کی کوشش. اور اس نفس کو سہارا دینے کے لیے کون رہتا ہے ہمارے ساتھ؟ کون رہتا تھا؟ شیطان رہتا ہے. شیطان رہتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہم برائی کر دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بندہ جب برائی کر لیتا ہے، برائی کے بعد شیطان، برائی کے بعد میں برائی کر لیا، کل حشر کے میدان میں مجھ سے سوال ہوگا، میں کسے بلاؤں گا کہ مجھے برائی پر لگانے والا کون تھا؟ شیطان تھا. معلوم آپ کو شیطان کا رویہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدکم فاخلفتکم، کہ اللہ کا فیصلہ ہونا ہی تھا، اللہ نے تمہیں حق کا وعدہ کیا، اللہ نے تمہیں حق کا وعدہ کیا، تم حق سے پھر گئے. وما کان لی علیکم من سلطان، کیا میں تمہارے سروں پر بیٹھا ہوا تھا کہ تم گناہ کرو بول کر کے؟ نہیں نا. کون بول رہا ہے؟ شیطان. حشر کے میدان میں ہمارے پاس الا ان دعوتکم، میں نے بس تمہیں بلایا تھا آ جاؤ برائی کی طرف بول کر. کیا کیا تھا؟ صرف دعوت ہی تھی برائی کی طرف آ جاؤ بول کر. فاستجبتم لی، تم اقرار کر کے قبول کر کے برائی کر لیے. اللہ تلومونی، تم پر بہت بڑی ملامت ہو. کون بول رہا ہے؟ شیطان بول رہا ہے حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ پر تو ملامت ہے ہی ہے، تیرے نفس پر بھی ملامت ہو جائے. میں نے تو صرف تجھے بلایا تھا، اشارہ کیا تھا، تو ہے تیرا نفس ہے، تجھ پر ملامت ہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تمہارے برائیوں کا بدلہ میرے سر میں کچھ نہیں. تم برائی کیے، تم برے ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، کہ برائی میں تم مجھے شریک کیے، میں انکار کرتا ہوں، میں نہیں تھا تمہارے ساتھ برائی میں. اللہ اکبر. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ دنیا میں ہم شیطان کی بات سن کر کے شیطان کے راستے پر چل جاتے ہیں، اور شیطان حشر میں سارے لوگوں کے سامنے، وہاں صرف رب العالمین، آدمی شیطان نہیں، سارے فرشتے ہوں گے، سارے رشتہ دار ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، سارے شہداء ہوں گے، سارے صدیقین ہوں گے. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ کیا حالت ہوگی؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. میں تو کہتا ہوں، کون شیطان بول رہا، میں تو کہتا ہوں جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اسے بڑے دردناک عذاب کا مزہ چکھایا ہے. اللہ اکبر. ہم وقتی طور پر شیطان کی بات سن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، برائی میں پڑ جاتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے. حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے تم برائی کیے، تمہاری برائی تمہارے سر، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر کے رکھے. یاد رکھو بھائی، بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، وقتی طور پر کرتا ہے، وقت نکل جاتا ہے، باقی کیا رہ جاتے ہیں؟ گناہ اس کے باقی رہ جاتے ہیں. بندہ نیکی بھی کرتا ہے، بڑے صبر آزما، نیند کو قربان کر کے آپ آ گئے، صبح تک وقت نکل جائے گا، چاہے بازار کو جاؤ وقت نکل جائے گا،
گھروں میں بیٹھے رہو وقت نکل جائے گا، یا جو ہے ویڈیو دیکھتے رہو وقت نکل جائے گا، لیکن نیکی تمہاری باقی رہ جائے گی۔ وہی برائی کرو گے وقت نکل جائے گا، باقی کیا رہ جائے گی؟ برائی باقی رہ جائے گی، اور اس کا حساب ہمیں حشر میں دینا ہے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ زندگی کے ہر فیصلے میں شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اس کے بعد یہی جو میں نے بات کہی، آگے بھی بات آ رہی کہ بندہ جب کوئی اچھی بات کہتا ہے، اچھا کام، یہاں شیطان کی مثال سمجھ میں آ گئی سب کو کہ ہمیں شیطان کے راستے پر نہیں چلنا ہے، آخرت میں وہ ہمیں انکار کر کے بیٹھ جائے۔ ہاں کوئی بندہ ہے ایک چھوٹا سا اچھا عمل کر لیتا ہے، کوئی بھی چھوٹا سا، آپ مسجد کی طرف آ گئے، یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اچھا عمل برے عمل کے بارے میں اللہ نے مثال کیا دی معلوم؟ اچھا عمل برا عمل، بندہ کوئی اچھی بات کہتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر جمی ہوئی، اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمانوں میں۔ اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہے، اور اس کے درجات میں بلندی، شاخیں بڑھتی 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 جاتی ہیں، جب تک شاخوں کو کاٹیں گے نہیں بڑھتی ہوئی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ایک بات بھی اگر وہ طیب ہے، پاک ہے، اس درخت کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں نظر آتی ہیں، تمہاری زندگی بھی ایسی ہوگی۔ تمہارا ایک عمل، اچھا عمل لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن تمہارے اخلاق میں، تمہاری ذریت میں، تمہارے نسلوں میں، تمہارے خاندان میں، تمہاری زندگی میں جو برکات، جو سہولیات، یہ سارے فراہم ہوں گے، گویا تمہارے درجات آسمانوں تک چھونے والے ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے برائی کی مثال کیا ہے؟ برائی کی مثال اللہ رب العالمین نے کہا برائی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پودا ہے، چھوٹا سا پودا جس کی جڑیں بھی اکھڑی ہوئی ہیں، جس کی شاخیں بھی گری ہوئی، اور کوئی ہوا چلتی ہے اس جڑی بوٹیوں کو، ان پودوں کو لے کر کے اڑ جاتی ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے کہ اس کی جڑیں بھی اوپر ہوتی ہے اور وہ زمین میں قائم بھی نہیں ہوتی۔ برائی آج نہیں تو ہواؤں میں اڑ کر کے جانے والی ہے، لیکن نہ باقی رہنے والی چیز اچھائی ہے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں اچھائی اور سچائی کے راستے پر چلا دے، اللہ ہمیں اچھائی اور سچائی کے راستے پر چلا دے۔ اس کی مثال میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب دیکھتے ہیں تو جو جڑیں اکھڑنے کی مثال ہے، جو کڑوا کسیلا جو پھل ہوتا ہے، اس کی مثال میرے نبی نے بیان کی۔ آدمی برائی کرتا ہے، اس کی پھل بھی جو ہے بڑے کڑوے کسیلے ہوتے ہیں، اور آدمی جب اچھائیاں کرتا ہے اس کا پھل بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے، زندگی میں بھی اس کا مزہ چکھتا ہے، آخرت میں بھی مزہ چکھتا ہے۔ اللہ نے کہا تم زندگی میں ثابت قدم رہو گے۔ جس کی زندگی بہت، دیکھو بھائی بہت سارے لوگ ہیں ایمان کو رکھ کر کے، اسلام کو رکھ کر کے ان کی زندگی پر بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے۔ معلوم آپ کو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسی صورت میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا جو بندہ دنیاوی معاملات میں استقامت دکھاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اللہ رب العالمین میدان محشر میں، آخرت میں اللہ اسے ثابت قدمی نصیب کرے گی۔ ہمیں دنیا میں ثابت قدم رہنا ہے بھائی، اس سے زیادہ جو ہے موت کے وقت، موت کے بعد بھی فتنے ہونے والے ہیں، شیاطین اپنی شرارت سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ جو ہے دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی تمہیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، ہوائیں، پانی، غذا، روزی، لباس، عزت، احترام، مقام، معاشرے میں مقام، کاروبار، بیوی، بچے، خاندان، قبائل، کتنی نعمتیں گن سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہارے پاس جو چیز ہے کوئی مانگے تو اس کو دینے کی کوشش کرو، اور جب دل نہ کہے تو کیا کرو؟ اللہ کی نعمتوں کو گنو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں تم پر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہ جاؤ گے، لَا تُحْصُوهَا، کیا نہیں کرو گے؟
شمار نہیں کر پاؤ، حساب نہیں کر پاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو تم گنتے رہ جاؤ گے۔ 2-4 منٹ بیٹھ کر کے سوچو کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ اللہ نے کہا تم اس کو گنو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ نے کہا نیک لوگوں کی صفت، اس سورت کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2-4 دعائیں یہاں ذکر ہیں۔ ایک نقطے کی بات، کم سے کم اس سورت میں کچھ سیکھے یا نہ سیکھے، یہ دعا جو ہے سیکھنے کی کوشش کرے۔ ایک بندہ، مومن بندہ، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے صرف اپنے ذات کے لیے دعا نہیں مانگتا، اپنے ذات کے لیے دعا نہیں مانگتا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب میرے اس شہر کو امن والا بنا دے، میرے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کبھی مانگے ہیں ہم اپنے محلے کے لیے دعا، اپنے محلے کے لیے رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو میرے لیے، اس شہر کو میرے لیے امن والا بنا دے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے میرے بچوں کو شرک جیسے اور مورتی پوجا سے بچا کر گئے۔ ان نعبد الاصنام کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ مورتی پوجا سے مجھے اور میرے بچوں کو بچا کر۔ بھائیوں، بڑے لوگوں کی دعائیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ہم مانگیں گے ہاتھ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ کیا؟ اپنے قرض، اپنی الجھنیں، اپنے مسائل۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو، بہت چھوٹی دعا ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ میرے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمارے ماحول کو بھی، ہمارے محلے کو بھی یا اللہ امن والا محلہ بنا دے، ہمارے شہر کو بھی امن والا شہر بنا دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار دعائیں ہیں، ایک دعا یاد کرو کم سے کم یہ دعا، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کم سے کم یہ چھوٹی دعا۔ اس کے بعد اور ایک دعا ہے، تقریباً 3-4 ہے، ایک ہی دعا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر، کیا دعا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یاد ہے سب کو؟ 2-4 لوگوں کو یاد ہے؟ یاد نہیں تو اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں شامل کر لو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا بنا۔ کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے بات مانگ رہے، ومن ذریتی، مجھے صرف نہیں اللہ میری آنے والی نسلیں بھی ہے انہیں بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا، تو میرا رب ہے اللہ، وتقبل دعا، میری جتنی دعائیں تو قبول کر لے اللہ۔ کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، جن کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنین کی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ یا اللہ حساب کے دن سب کو کھڑے ہونا ہے یا اللہ۔ کبھی مانگے ہیں یہ دعا؟ رب اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، والدین کے نام پر ہم مال بہت خرچ کرتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، فلاں جگہ پر چاول، فلاں جگہ پر گوشت، فلاں کے نام سے یہ کبھی یہ دعا سیکھے ہیں، یہ پڑھے ہیں اپنے مرحوم والدین کے لیے؟ یا اللہ میری مغفرت اور والدین کی مغفرت فرما۔ بہت بہترین دعا ہے جی، بہت بہترین دعا۔ اللہ سے جب بھی دعا کرے والدین کے حق میں، ایک یہ دعا کرو، دوسری دعا کیا ہے والدین کے حق میں کرنے کی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تھی سورۃ ابراہیم کی مختصر بات ہے۔ کتنے باتیں دماغ یاد نہیں معلوم؟ ایک سورت ہمارا ختم ہو گیا، سورہ ابراہیم۔ 2 باتیں معلوم نہیں، نہیں بات، 2 باتوں کا فائدہ ہوا کم سے کم۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، ہم اس کو بند کر کے رکھ دیے، بچپن سے بند کر کے رکھ دیے۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ ہم تک پہنچانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اپنی زبان میں، تاکہ قوم والے اللہ کی باتوں کو جانیں۔ ہم تلاوت تک رکھ لیے، بند کر کے رکھے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم کے بعد، سورۃ الحجر۔ کیا ہے سورت کا نام؟ ہجر۔ اور یہ ہجر مکی سورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجر کہتے ہیں پتھر کو،
اسے بولتے ہیں پتھر کو حجر کہتے ہیں. اور یہ سورت نازل ہوئی ہے پتھر کے نام سے نہیں، اصحاب الحجر، یعنی ایک قوم زمین میں ایسی گزری ہے جو پہاڑوں کو پتھروں کو تلاش کر کے پتھروں کو جو ہے تراش کر کے اپنے گھر اور مساکن بنایا کرتے تھے. اتنی طاقتور قوم. کون سی قوم؟ قوم عاد. اصحاب الحجر کہتے ہیں. قوم عاد کا مسئلہ بھی، لیکن اصحاب الحجر سے جو خصوصی طور پر اس قوم کی برائی کیا تھی کہ پتھروں سے بنا کر کے اسے ویران چھوڑ دیا کرتے. آج تو آباد ہوتی تھی قوم میں، ان کی بہت سارے بچے تھے، پہاڑوں پر گھر بناتے یا پتھروں پر گھر بناتے لیکن آباد ہوتے تھے. لیکن اصحاب الحجر یہ ایسی قوم ہے جو پہاڑوں پر پتھروں سے بنا دیتی تھی، چند دن یہاں رہتے اسے خالی کر کے دوسری جگہ چلے جاتے. اسی قوم قوم سمود. قوم سمود، قوم سمود کا نام ہے اصحاب الحجر، پتھروں والی قوم. پتھروں والی قوم. بھائیوں یہ صورت ہمارے لیے اس میں ایسے ایسے پیغامات ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہم گن نہیں پائیں. اللہ نے کہا کہ مشرکین تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے حالات کو دیکھ کر کے رش کرتے ہیں، کیا سکون سے ہے، کیا اطمینان سے ہے، کیا عیش میں ہے، کیا آرام سے ہے. اللہ نے کہا ان کا کھانا، ان کا پہننا، ان کا رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے فکروں میں شامل ہو جائے. اللہ نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت ایسا آئے گا سارے مشرک یہ خواہش کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے. حشر کے میدان میں موت کو سامنے سے دیکھ کر کے سارے مشرک یہ خیال کریں گے کاش کہ میں، میرے بچے نہیں، میرا گھر بار نہیں، کم سے کم میں مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا. لو کانوا مسلمین. اسی لیے اللہ نے کہا ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا تمہارے ایمان میں خلل انداز نہ ہو جائے. تم اللہ سے مانگو، اللہ سے راستے پر چلو. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن مجید. دوسرا کوئی راستہ. تم کیا کرو گے؟ قرآن مجید پر چلیں گے. قرآن مجید پر چلنا بس ہم پر ضروری. رہی بات قرآن مجید کی حفاظت کے تعلق سے، معلوم اللہ کا کیا پیغام ہے. آسمانی دنیا سے بہت ساری کتابیں، صحیفے نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور اور بہت سارے جو ہے پیغامات، یہ ساری چیزیں آسمان سے نازل ہوئی. لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس پر ہمیں صرف چلنا ہے. رہی بات اس کی حفاظت کرنے کی، اس کے آیات کی حفاظت کرنے کی، اس کے زبر، زیر، پیش، حرکات، سکنات، سورے، رکوع، یہ سارے منازل کی حفاظت کرنے کی ذمہ کس سے؟ اللہ نے کہا اسی سورت میں، سورہ نمبر جو ہے 15 آیت نمبر 9، یاد رکھو سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9. نئی نئی ویڈیوز دیکھ کر کے وہاں قرآن چلایا جا رہا ہے، وہاں حملہ کیا جائے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، حفاظت بھی کون کرے؟ ہم کریں. تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں جو ہے جتنی باتیں بتائی گئی اس پر چلنا ہے، آرام سے چلنا ہے. اس کی حفاظت کے لیے نعرے، تکبیریں، تحریکیں، اس کی حفاظت 1400 سال سے ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ضامن کون ہے؟ اللہ. عمومی طور پر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے شیطان جو ہے دوسرے کام پر لگا دیتا ہے. ہمیں قرآن پر چلنا ہے لیکن محافظت میں لگا دیتا ہے. ہمیں قرآن کو جاننا ہے، شیطان ہمیں سیکورٹی بنا دیتا ہے. نہیں بھائی، یہ پیغام، یہ سوچ غلط ہے. ہمیں قرآن پر بس آرام سے جتنی سہولت ہے الحمدللہ جانیں گے، عمل کریں گے، چلتے رہیں. اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. اور یاد رکھو جس دن اللہ کے کلام پر باقاعدگی سے سارے عالم میں انگلیاں اٹھ جائیں گی، تحریفیں شروع ہو جائیں گی، یاد رکھو وہ قوم تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گی. ہمارا ایمان ہو، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیا؟ اللہ نے. ٹھیک. اس کے بعد اللہ نے جو ہے اسی صورت میں جو ہے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ،
کہ ہم زمین میں جو بھی چیزیں تمہارے پاس اس کے سارے خزانے ہمارے پاس. ہمارے پاس کیا ہے؟ چیزیں ہیں ہمارے پاس. اللہ کے پاس کیا ہے؟ ان چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے. اور وہ خزانوں میں سے اللہ اتارتا رہے گا جتنی ضرورت ہے اتنی. ہمارے لیے گھر کی ضرورت ہے، گھر نہیں ہے. اللہ ہمیں گھر دے گا کب؟ جب وہ ضرورت آئے گی، جب اس کا وقت آئے گا اللہ دے گا. ہمارے لیے نعمتیں ہیں. لوگوں کو دیکھ کر کے، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر کے پریشان ہو رہے، دیکھو ان کے پاس یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے. اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں. جب وقت آئے گا اللہ اس کو اتار کر کے تمہارے حق میں ہے تو وہ نازل کر دے گا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یاد رکھو بھائی، یہ وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی جس وجہ سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ناشکرے بن جاتے ہیں. جس وجہ سے جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کی شکر گزاری کی توفیق کے لیے وقت نکال بھی نہیں سکتے. ان چیزوں کے چکر میں رہتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوتی ہیں. اللہ کی یہ باتیں جاننے کی کوشش کرو. ہاں، ایک اور بات، نیکیاں کرتے ہیں سب نیکیاں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ کہ میرے پاس، ہمارے پاس ان ساروں کی ناموں کی فہرست موجود ہے. منکم، تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ان لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھتے ہیں اور نیکیوں میں چوری کرتے ہیں. ہے ہمارے پاس لسٹ. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے پاس ان ساروں کی فہرست ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں نیکیاں حاصل کرنے، ثواب حاصل کرنے. صرف ان کی نہیں، ان کی بھی لسٹ ہمارے پاس ہے جو مستأخرین نیکیوں میں چوری کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر! کیا عالم ہوگا حشر کے میدان میں. دو فہرست تھے، ایک نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ایک طرف، نیکیوں میں تاخیر کرنے والے ایک طرف. کیا کیفیت رہے گی ہمارے نفسوں. اللہ مجھ کہنے والے کو، سننے والے کو ہمارا شمار سابق الخیرات میں کر دے کہ نیکیوں میں تیز رفتاری سے بھاگنے والا بندہ اللہ نے بنا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں ان کے جو ہے ساری جو ہے تفصیلات ہمارے پاس. اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے. ہاں، بندے نیکیاں بھی کرتے ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے بعد کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تکبر نہ کرے. کیا نہیں کرنا؟ تکبر نہیں کرنا. اللہ نے کہا شیطان ابلیس جو اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ لبشر خلقتہ من صلصال کہ یہ انسان مٹی، کھنکھنی مٹی سے پیدا ہوا ہے. مسموم. اور میری کیفیت کیا ہے؟ میں جو ہے دہتے ہوئے آگ جس کی صفت اونچائی پر جانا ہے، میں اس سے پیدا ہوں. ہمیں اس کو سمجھنا ہے. بھائیوں یاد رکھو، بڑائی، کبریائی، عزت، شان، مقام، مرتبہ سب اللہ کے ہاتھوں میں. بس ہمیں اللہ کا جو حکم ہے اس پر چلنا ہے. شاہی بھی ہے، امیر بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہے، غریب بھی ہے، سب اللہ کے دربار میں برابر کھڑے. یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس میں تفاوت نہیں کریں گے. رہی بات اللہ کے پاس مقام و مرتبہ الگ ہے. ہمارا تقویٰ جیسا رہے گا ویسا مقام رہے گا، ہمارا حلیہ جیسا رہے گا ویسا نہیں، کپڑے جیسے رہیں گے ویسا نہیں، پیسے جیسے رہیں گے ویسا نہیں. اللہ کے پاس مقام ویسا ہوگا جیسا ہمارا تقویٰ رہے گا. اللہ ہم سب کو متقی بندہ بنا دے. اللہ نے کہا جنت میں جو لوگ جائیں گے، جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی کیفیت بیان کی کہ ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی جو ہے اپنے بھائی کے لیے حسد نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ حسد نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے زمین پر سب سے پہلے کون بہا؟ حسد کی وجہ سے. اللہ نے کہا جنتیوں کی صفت میں ایک صفت کیا ہے؟ وہ کبھی اپنے بھائی سے جلتے نہیں، حسد نہیں کرتے. ہمیں یہ صفت اپنانا ہی نہیں، حسد سے بچنا ہی نہیں بچنا. جنتیوں کی صفت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مانگے یا اللہ میرے اندر عاجزی نصیب فرما دے، میرے اندر سادگی نصیب فرما دے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم اب تک گناہ کر لیے، غلطی کر لیے،
یاد رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیا نہیں ہونا؟ مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے، اللہ نے کہا صرف گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. کون مایوس ہوتے ہیں؟ جو گمراہی پر ہیں وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اللہ نے کہا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. جن لوگوں کی زندگی میں گمراہیاں ہیں وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اللہ کی ذات بہت حکیم ہے، بہت رزاق ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو بھول جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس کے بعد اللہ نے جو ہے اس قوم کے تعلق سے ذکر کیا جس قوم نے غلطی کی. لوط علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے تعلق سے ذکر کیا کہ تمہارے لیے خاندان، تمہارے لیے قبائل، تمہارے لیے نسب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہو سکتے. وقت کے پیغمبر لوط علیہ السلام ہے نہیں، بہت بڑے پیغمبر، قوم میں اتر رہے ہیں، بات کر رہے، دعوت دے رہے، فرشتے ان کے گھر کو آ رہے ہیں. لیکن ان کی ایک بیوی تھی، ان کی بیوی تھی جو مشرکین کے ساتھ، گناہوں میں پڑنے والوں کے ساتھ، لواطت جیسے قبیح کام کرنے والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اللہ نے کہا انہا لمن الغابرین. جن لوگوں پر اللہ نے عذاب اتارا اس میں سے اس کا بھی شمار ہو گیا. بھائیوں، سوچنے والی بات ہے کہ نسب، حسب، خاندان، قبیلہ، دوست، احباب، رشتہ داریاں ہمیں کچھ کام نہیں آتی. ہمیں کام آنے والی چیز ہمارا ایمان اور عمل صالح، ہمارا ایمان اور عمل صالح. اس کے بعد اللہ نے جو ہے کہا تم رسولوں پر ایمان رکھتے ہو؟ ہے نہیں بھی سب کا ایمان. ایک نقطے کی بات سن لو. اللہ نے کہا کہ اصحاب الحجر جو قوم سمود تھی وہ اپنے نبی کا انکار کی. اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اس قوم نے ایک نبی کا انکار کیا گویا سارے رسولوں کو انکار کرنے کے برابر. ہمارا ایمان بھی یہ ہونا چاہیے اللہ نے جتنے پیغمبر آسمان سے بھیجے ہیں انسانوں میں سے ان پر ہمارا ایمان کامل ہونا ہے. کسی ایک پر ہمارا ایمان نہیں گویا کہ وہ سارے رسولوں کا ہمارا انکار کرنا برابر ہو جائے. اللہ ہمارے ایمان کو درست فرما دے. رسولوں کے سلسلے پیارے نبی سے خاص کر پیارے نبی کے سلسلے میں اللہ ہمارا ایمان وہی ایمان رکھ جو صحابہ اکرام کا ہوا کرتا تھا. ہم عبادت کر رہے ہیں زندگی میں، کر رہے نہیں کر کب تک کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کیا صرف جوانی تک کریں گے، کیا صرف 2-3 سال کریں گے، یا صرف آخری عشرے میں عبادت کر لیں گے، یا آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں گے، یا عبادت کے لمحات کب تک ہے؟ اسی صورت کے آخری آیت تک معلوم ہے عبادت کب تک کریں. اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ. تم تمہارے رب کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک کہ یقین کا دن آ جائے. یقین کیا؟ سارے غیبیات کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، فرشتے کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو، قبر کے حالات کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھ لو. غیبیات جتنے تمہیں دنیا میں نہیں دکھائی جاتی، قبر والوں کی آوازیں سنائی نہیں دی جاتی، جب تک تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے تب تک تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے رہنا. ایسے نہیں کہ میں 30 دن کر لیا، 40 دن کر لیا، 6 مہینہ کر لیا، 2 سال کر لیا، عبادت نہیں. سورہ نمبر جو ہے تقریباً پڑھ رہے ہیں 15 آیت نمبر 90 پڑھ رہا ہوں، یاد رکھ لو آخری آیت ہے. اللہ نے کہا تمہاری عبادت تب تک ہونی ہے جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے موت کو تم اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لو. اسی جذبے سے عبادت کرو گا، اسی جذبے سے عبادت کرو کہ ہمیں موت تک اللہ کی راضی کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنا ہے. انشاءاللہ سنیں گے. کتنے سورے پڑھے ہم نے؟ 3 سورے ہوئے، ہو گئے 3 سورے. کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. 3 سورے پر 5 لوگ بھی حرکت کر رہے ہو گئے. کتنی باتیں معلوم ہوئی، کچھ علم میں اضافہ ہوا. میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاقرات لیلۃ القدر میں یہ بیانات کا سسٹم غلط ہے. گھنٹے گھنٹے بولنا، گھنٹے گھنٹے سننا، یہ بھی صرف اس لیے رکھا گیا کیونکہ نہ اس میں واقعات ہے، نہ قصے کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کی آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اپنے.
کچھ معلوم ہوا، فائدہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا پیغامات نازل کیے ہیں. ہمیں اب تک علم نہیں تھے، لیکن علم ہمیں حاصل کرنا، اللہ نے ہمارے لیے اس کلام میں کیا کہا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچا کر کے رکھے، جب تک ہمیں چلائے نیکیوں پر چلاتے رکھے. آمین. اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ النحل. سورت کا نام کیا ہے؟ نحل. نحل کسے کہتے ہیں؟ بولے بارک اللہ. شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے جو سورت نازل کی ہے، بھائیوں یہ سورت صرف شہد کی مکھی نہیں، اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں ذکر کی ہیں، اتنی نعمتیں کہ جب پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین آسمان بنائے گئے، انسان ایک نطفے سے بنایا گیا، چوپائے بنائے گئے، اس پر تم سواریاں بھی کرتے ہو، اس کو تم کاٹ کر کے بھی کھاتے ہو. دنیا میں ہواؤں کو بھی ہم چلا رہے جو آپ کے لیے ہوائیں بھی دیتی ہیں، ٹھنڈک بھی محسوس کرتی ہیں. بہت سارے شہر ہم نے آباد کیا جہاں سے تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو. گھوڑوں کو ہم نے جنم دیا تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے سواری کر سکے. گاڑیاں اور خچر اور گدھے یہ سارے ہم نے تمہیں میسر کی تاکہ تم ان ساروں کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کر سکو. اللہ نے اس صورت میں اتنی نعمتیں ذکر کی ہیں، تقریباً 2 صفحے، یہ صفحہ وہ صفحہ، دیکھو اللہ کی نعمتیں، صرف اللہ کی نعمتیں، وہ ساری نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ ساری نعمتیں ذکر کر کے کرا کہ تم صرف دعا کرو اس اللہ سے جو تمہیں نعمتیں دی ہے. بڑی پیاری بات ہے، سیدھی ساری چھوٹی بات. پوری نعمتیں جس نے دی ہے اس کی عبادت کرو. ہاں جب یہ باتیں تم کسی سے کہو گے، مشرکین کیا کریں گے؟ جو انکار کرتے ہیں بولیں گے پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں. بھائی یاد رکھو، قصص الانبیاء ہو، اللہ کی نعمتیں ہو، اللہ کی نشانیاں ہو، کبھی جان کر انجانے میں ہماری زبان سے یہ بات نہ نکلے، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک ہمیں چلنا ضروری ہے. ملیں گے انشاءاللہ. چلیے اس صورت میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے. آج جو ہے پہلے ہی تھوڑا زیادہ سن لیں گے، یاد رکھنا بھی مشکل ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں اس قدر والی رات میں جو مغفرت اور جتنی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں، یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ایک اور بات یاد رکھو،